ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ پیدا کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی بیماری سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو ہم میں سے کچھ لوگ اس بیماری کا علاج ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، اور اب تک کا یہ تجربہ ہے کہ جو بیماری بھی اس دنیا میں پیدا ہوئی ہے اس کا علاج کھوجنے والوں نے جب اس کا علاج کھوجا ہے تو ہم نے اس بیماری پر فتح حاصل کی ہے۔ آج ساری دنیا کووڈ-19 سے لڑ رہی ہے اور اس کے لیے ہم سارے پریکاشنری میجر تمام حفظ ما تقدم کے معاملات اختیار کر رہے ہیں۔ اسی درمیان اس کا علاج ڈھونڈنے والوں نے بڑی کامیابی حاصل کی اور ایک ویکسین تیار کی گئی جس کے بارے میں ماہرین کی یہ رائے ہے کہ وہ اس بیماری سے لڑنے کی صلاحیت بھی بڑھاتی ہے اور اس بیماری سے بچانے کا کام بھی کرتی ہے۔ اس ویکسین کو لگانے کا سلسلہ ہمارے ملک ہندوستان میں شروع ہو چکا ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ نہ صرف ہندوستان کے لوگ اس پر یقین کرتے ہیں بلکہ دنیا کی بہت بڑی آبادی ہماری ویکسین پر یقین رکھتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس ویکسین کے بارے میں شک، شبہ، بھرم اور مس انڈرسٹینڈنگ سے بچیں۔ کبھی کبھی بیماری کے نتیجے میں آدمی بھرمت بھی ہو جاتا ہے، مشکوک بھی ہو جاتا ہے، وہم کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بیماری سے لڑنے والے کے لیے پریشانی کا سبب ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے جو ہماری صحت کے پرتی جاگروک بھی ہے اور ذمہ دار بھی ہے، اس کی کوششوں سے جو ویکسین سامنے آئی ہے اس پر یقین کریں اور اس کو لینے میں کبھی ہچکچائیں نہیں، اور جب کبھی ہماری باری آئے تو ہمیں چاہیے کہ اس ویکسین کو لینے میں کسی قسم کا تردد، شک اور وہم نہ کریں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھیں کہ اس ویکسین کو لے لینے سے حفظ ما تقدم اور احتیاط اور پرہیز ختم نہیں ہو جاتا، اسے ہر حال میں باقی رکھنا چاہیے۔ یہ ایک عام اصول ہے کہ بیماری کا علاج کرنے کے مطلب لاپرواہ ہونا نہیں ہوتا۔ بیماری کا علاج بھی ہونا چاہیے اور لاپرواہی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ویکسین بھی لگنا چاہیے اور ہمیں ماسک اور 2 گز کی دوری، سوشل ڈسٹینسنگ بھی اپنائے رہنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ہمارے لیے ہاتھوں کا دھونا، بدن کے کھلے حصے کو دھوتے رہنا بھی بہت ضروری ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بار بار وضو بھی کرنا چاہیے اور پبلک میٹنگز میں ایک سے دوسرے کے درمیان دوری بھی بنا کر رکھنی چاہیے۔ ماسک کا استعمال بھی باقاعدہ کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ ویکسین بھی لگانی چاہیے تاکہ اس بیماری سے لڑنے میں ہم کامیاب بھی ہو سکیں اور دوسروں کے لیے مددگار ہو کر خود اپنے لیے بھی مددگار ہو سکیں۔ بعض دفعہ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ ویکسین آئی بھی تو پہلے ڈاکٹرز اور ہاسپٹل کے عملوں کو کیوں لگائی جا رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ جب کبھی کوئی جنگ لڑنی ہوتی ہے تو سب سے آگے جو ہوتا ہے اس کو زیادہ ہتھیار دیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے بھی ہتھیار ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی ہتھیار ہوتا ہے۔ فوجی کو وردی پہنائی جاتی ہے، فوجی کو لڑنے کے لیے ہتھیار دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دشمن کا سامنا کر رہا ہوتا ہے۔ اس معاملے میں بھی جو لوگ صحت سے جڑے ہوئے اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں وہ اس مرض کے سیدھے نشانے پر ہیں۔ سب سے زیادہ وہی اس مرض کا شکار بھی بنتے ہیں۔ خطرہ بھی اس مرض کا شکار بننے کا سب سے زیادہ ان کو ہوتا ہے جو مریض سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہاسپٹل کے عملوں کو اگر یہ ویکسین پہلے لگائی جا رہی ہے تو وہ بامعنی بھی ہے، ضروری بھی ہے اور یقینی بھی ہے۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ جو ہماری صحت کا ضامن ہے پہلے خود اس کی صحت کی ضمانت طے ہو رہی ہے، تب صحت کا معاملہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں اور اس کام کے بارے میں جتنے بھی مطمئن ہو اور یقین رکھتے ہوں، ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے
اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس بیماری سے لڑنے کے لیے تیرے ہی فضل و عنایت سے انسانوں نے اس بیماری کا علاج بھی کھوجا ہے، اے اللہ اس علاج کو کارگر فرما، اس ویکسین کو کامیاب فرما، اور اس دنیا کی انسانی آبادی کو اس علاج کے نتیجے میں اس بیماری سے محفوظ فرما اور بیماری سے لڑنے کی صلاحیت میں برکت عطا فرما، تاکہ ہم تیرا شکرانہ بھی ادا کریں اور صحت مند ہو کر صحت مند شکرانہ ادا کریں۔